بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس المالك الودود ومؤمل كل مطرود، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا الدين وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. اما بعد. سامعین گرامی قدر، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے سورہ مرسلات کے آغاز میں، ابتدا میں، بگننگ میں 5 قسمیں ذکر فرمائیں. پہلے کے بیان میں آپ نے سنا کہ وہ 5 قسمیں ہوا سے متعلق تھیں، اور اب دوسری تفسیر ان آیات مقدسہ کی یہ ہے کہ ہر لفظ سے انبیاء کرام کی جماعت مراد ہے. جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، والمرسلات عرفا، قسم جماعت انبیاء کی جو لوگوں کے نفع کے واسطے، لوگوں کے فائدے کے واسطے دنیا میں بھیجی گئی. ہر نبی نے قوم کو فائدہ پہنچایا، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے مقامات پر لوگ بستے گئے، وہاں آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. آبادی کم تھی تو نبی بھی کم تھے، کوئی سلسلہ تواتر کا نہیں تھا. لیکن جب مختلف علاقوں کے اندر لوگ پھیل گئے، اولاد آدم پھیل گئی، تو وہاں اس علاقے کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تبلیغ دین حنیف کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نبی کی ضرورت پڑی. اب یہ سلسلہ زیادہ تر چلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے اندر کہ پھر تو قومیں جتنی پھیلتی گئیں، ملک بنتے گئے، قریے بنتے گئے، شہر بنتے گئے، تو ہر علاقے کے واسطے نبیوں کو ہم نے لگاتار بھیجا، پے بپے بھیجا، پے در پے بھیجا، کوئی کوتاہی نہیں کی. ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتے تھے. اللہ نے زمین کو نبیوں سے خالی نہیں رکھا. لہذا اس کے بعد جب پوری دنیا کے اندر زیادہ تر آبادی پھیل گئی، تو ضرورت پڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ساری کائنات کے واسطے نبی اور رسول اعظم بنا کر بھیجے گئے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اندھیرا ہے، اندھیرے کے اندر آپ نے زیتون کے تیل کا یا مٹی کے تیل کا یا سرسوں کے تیل کا چراغ جلا کر رکھ دیا، اس سے اندھیرا اتنا نہیں چھٹا. روشنی تو پیدا ہوئی لیکن اندھیرا اتنا نہیں چھٹا، بلکہ اندھیرا باقی ہے. بس چراغ کے پاس تو روشنی ہے، باقی اندھیرا ہے. پھر کسی نے کہا کہ بھئی اس اندھیرے کو چھانٹنے کے لیے یہاں دوسرا چراغ لا کر رکھ دو تو روشنی بڑھ جائے گی. دوسرا چراغ لا کر رکھا گیا تو روشنی بڑھی، لیکن اندھیرا پھر بھی باقی رہا. اندھیرے کے ختم ہو جانے کی نشانی یہ تھی کہ ذرہ چمک اٹھے، اور کمرے کا اس مقام کا ایک چوکا، ایک حصہ چمک اٹھے، تو ہم سمجھیں گے کہ روشنی پوری ہو گئی. اب 2 چراغوں کے بعد بھی اندھیرا باقی ہے. پھر کسی نے کہا کہ تیسرا چراغ لا کر رکھ دو، کچھ اور روشنی بڑھی. یہ میں انبیاء کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک نبی آتا رہا لیکن ظلمت ابھی نہیں چھٹی.
تو کسی نے کہا کہ بھائی گیس کا ہنڈا یہاں پر لا کر رکھو، مٹی کے تیل سے جو جلا کرتا تھا یا اب گیس سے چلتا ہے، تو اس سے بھی روشنی بس کمرے کمرے کے اندر رہی، لیکن ابھی روشنی کامل مکمل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ ابھی روشنی پوری نہیں ہوئی، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک اور ہنڈا لا کر رکھو، ایک اور لا کر رکھا گیا، لیکن اندھیرا ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک نبی کو بھیجا، ایک ایک نبی کو بھیجا، لیکن ابھی روشنی پوری نہیں ہوئی، روشنی پوری نہیں ہوئی۔ پھر جس مقام کے اوپر وہ ہنڈا رکھا ہوا ہے بس وہاں روشنی روشنی ہے، وہ بھی پوری نہیں۔ اور جب ساری دنیا کے لوگوں کو روشنی کی ضرورت پڑی تو یہ تو گیس کا ہنڈا، ایک ہنڈا، دو ہنڈا، تین ہنڈے بالکل بیکار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب بنا کر بھیجا کہ جیسے سورج کی روشنی سے ساری دنیا جگمگا اٹھتی ہے اور کوئی ذرہ روشنی سے خالی نہیں رہتا، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کامل نور بنا کر بھیجا، کامل مکمل بنا کر بھیجا، جس سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ یہ سب سے بڑی روشنی ہے۔ کون؟ روشنی محمد، روشنی مصطفی، نور محمدی، نور احمدی۔ اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں اپنے محبوب لاڈلے پیغمبر کو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے تو اپنے مصطفیٰ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، ہر جگہ یہ روشنی پھیلے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ آدھا گھنٹہ سعودیہ میں بات کو پہنچے اور ہندوستان میں 2.5 گھنٹے مطلب پہلے پہنچ جائے، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، آدھے گھنٹے کا نہیں۔ پھر یہ بھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ دنیا کے اندر ایک ملک ایسا ہے ناروے، کیا نام بتایا؟ ناروے۔ وہاں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے۔ تعجب ہے، تعجب ہے، 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن۔ گھڑی سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، 6 مہینے دن ہی دن، سورج چھپتا نہیں، اور 6 مہینے نائٹ نائٹ، رات رات رات، دن نکلتا نہیں۔ ہے قدرت کاملہ اللہ کی۔ ناروے، اس ملک کا نام ہے ناروے۔ تو گھڑی دیکھ کر جناب پتہ لگاتے ہیں کہ اب فجر کا وقت ہو گیا، اب ظہر کا وقت ہو گیا، اب عصر کا وقت ہو گیا، اب مغرب کا وقت ہو گیا، اب عشاء کا وقت ہو گیا، سب کچھ۔ اور پھر دن اور رات وہاں پر جناب جب رات کا وقت ہوتا ہے 6 مہینے تو کھمبے کی لائٹیں برابر جلتی رہتی ہیں، رات میں بھی اور دن۔ تو ہم اپنے اعتبار سے کہیں گے نا وہاں تو رات ہی رات ہے، کیا خدا کی قدرت ہے۔ لہذا لیکن سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے سب جگہ، سمندر کے پانی کے اوپر بھی پڑ رہی ہے اور ہمارے ندی نالوں اور تالابوں کے اوپر بھی پڑ رہی ہے، آبادی میں بھی پڑ رہی ہے اور جنگل کے اوپر بھی پڑ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب رسالت اور آفتاب نبوت کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہ زمانہ زمانہ محمدی ہے، یہ زمانہ زمانہ مصطفی ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چل رہا ہے۔ اب موسیٰ اور عیسیٰ، اسحاق، یعقوب، یونس، یوسف کا سکہ چلنے والا نہیں ہے۔ ہاں ان کے بھی سکے تھے اپنے اپنے زمانے کے اندر، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، ہر ایک جو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لہذا
پروردگار عالم نے یہ پوری روشنی بھیج دی تاکہ کل کو قیامت کے میدان میں کوئی آدمی شکایت نہ کر سکے کہ پروردگار پوری روشنی تو بھیجی نہیں تھی، ادھوری روشنی بھیجی، تو ہم کیسے ہدایت حاصل کرتے اور کیسے رشد و ہدایت کا ہم مرکز بنتے؟ اللہ نے فرمایا کہ لو بھائی تم یہ بھی بات پوری کرو۔ سو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے لگاتار نبیوں کو بھیجا، اور پچھلے درس میں آیت پیش کی تھی ثم ارسلنا رسولنا تترا، لگاتار آئے کیونکہ آبادی بڑھ گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر اللہ نے جماعت انبیاء کی قسم کھاتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا والناشرات نشرا، ایسے نبیوں کی جماعت کی قسم جو میری وحدانیت کو دنیا کے اندر پھیلانے والے تھے، جو میری یکتائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے تھے، جو یہ اعلان کرتے تھے، ہر نبی یہ اعلان کرتا تھا، ہر نبی یہ ببانگ دہل کہتا تھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بات کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اولاد دیتے ہیں اور شاہ ولایت صاحب بھی اولاد دیتے ہیں، کافر ہو جائے گا، کافر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کے اندر اس نے شریک کر لیا حضرت شاہ ولایت صاحب علیہ الرحمہ کو، وہ ہر اعتبار سے یکتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لہذا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو شاید ساری مخلوقات مل کر اللہ کو دبا لیں گی، نہ 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 نہ، ایک ضرور ہے لیکن سب پر غالب ہے، هو اللہ الواحد القہار، ایک ہے لیکن قہار بھی ہے، سب کے اوپر غالب ہے۔ لہذا مسلمانوں والناشرات نشرا، ہر نبی نے کیا کام کیا؟ یہ بات پھیلا دی کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، مرنے کے بعد تمام لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے پہنچا دی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے اس جماعت انبیاء کی کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ حق کیا ہے یہ کس نے بتایا؟ نبی نے۔ باطل کیا ہے یہ کس نے بتایا؟ نبی نے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور باطل یہ ہے کہ اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کیا جائے، پیپل کے سامنے، کسی چاند سورج کے سامنے، کسی پیڑ کے سامنے، درخت کے سامنے وغیرہ وغیرہ، یا کسی کے پیروں میں سر رکھ دیا جائے، توبہ توبہ نعوذ باللہ، جیسے آج کل کیا ہو رہا ہے، جاہل پیر یہی کروا رہے ہیں۔ سن لو کان کھول کر، ایسا نہیں بننا۔ جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی اسلامی تو انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ بھٹکیں گے نہیں۔ جاہل پیر کیا کروا رہے ہیں؟ ایک تو نمازیں معاف کر رہے ہیں، سن رہے ہیں بھائی پہلوان صاحب، نمازیں معاف ہو رہی ہیں، ایسے آدمی سے بیعت مت ہو جانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں کا آنے والا بندہ اللہ نہ کرے جو اس کو گمراہی ہو یا کسی اور مسلمان بھائی بہن کو گمراہی ہو، لہذا ایک تو نمازیں معاف کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب پیر صاحب آتے ہیں، توجہ، جب پیر صاحب آتے ہیں تو مرید جو ہیں وہ جناب ان کے پیروں میں سر رکھ دیتے ہیں، پیروں میں سر رکھ دیتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، آئی وٹنس ہوں میں جی۔ یہ سر تو بھائی اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے ہیں، یہ سر تو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے دور مغلیہ میں نہیں جھکایا، یہی تو لڑائی تھی،
یہی تو لڑائی تھی کہ ہم سر نہیں جھکائیں گے، اے بادشاہ تجھے سجدہ نہیں کریں گے، ہم تو کہیں گے آتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے۔ وہ جو سجدہ تعظیمی ہوتا تھا مغلیہ دور میں، حضرت نے سر نہیں جھکایا۔ آج جو ہمارا مسلمان بیٹھے ہندوستان کے اندر حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اس وقت جھک جاتے تو ہندوستان کا مسلمان باقی نہ رہتا۔ تو عرض کرنے کا منشا کیا ہے کہ یہ تمام جاہل پیر کروا رہے ہیں۔ مجھے ایک بات ذہن و دماغ میں آئی، وہ یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے، جب بادشاہی کا دور چلتا تھا اور بادشاہ بے وقوف ہوتے تھے تو وزیر ان کو راستہ بتلاتا تھا۔ بادشاہ سلامت کو کیا چاہیے؟ خوشامد۔ بھائی جو ان کی جی حضوری کر لے گا ان کو سب کچھ مل جائے گا۔ ہمارا آپ کسی کی جی حضوری کر نہیں سکتے، ہم تو اللہ کی جی حضوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا کسی اور کی کرتے ہیں؟ یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی تعلیم قرآن ہے، اور یہی تعلیم مصطفی ہے، اور یہی تعلیم ابو بکر عمر عثمان و علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو گدھا تھا، توجہ، گدھا، تو گدھے کے مالک نے کیا اعلان کر رکھا تھا؟ اعلان کر رکھا تھا کہ جو آدمی اس گدھے پر بیٹھ جاتا ہے، جو آدمی اس گدھے پر بیٹھ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا۔ اب جیسے آج کل مسلمان جاہل ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، کسی نے موڑ ماڑ کے تعویذ دے دیا اور کہہ دیا کہ بھئی تمہیں یہ کرت ہے، جادو ہے، یار یہ تو تمہاری بندش کرا رکھی کاروبار کی، یار تم تو بہت بیمار ہو گئے، تمہارے اوپر کسی نے جادو کرا دیا، الٹیاں لگ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ عورتوں کے ذہن بہت جلدی جاتے ہیں اس طرف کو، یا دماغی بیماری ہے اور اس کو جن بھوت سمجھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس دماغ کا علاج کرانا چاہیے تو مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی کوئی بات نہیں، لہذا بہت سے لوگ جو تھے جاہل، پہلوان صاحب، وہ اس گدھے پر آ کے بیٹھتے تھے اور وہ سند دیا کرتا تھا اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی۔ تو بادشاہ کو بھی جناب یہ خبر لگی، بولے یہ گدھا اتنی بڑی ولایت کے اونچے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جو آدمی اس گدھے پر بیٹھتا ہے، توجہ، جو آدمی اس گدھے پر بیٹھتا ہے آگے کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ واہ بھائی واہ، یہ بہت خوب رہی بات۔ اب ایک گدھا اشرف المخلوقات ہے یا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ بولو نا، بولو۔ انسان سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے۔ اتباع رسول سے آدمی ولی بنے گا یا اس گدھے پر بیٹھنے سے بنے گا؟ ابے وہ تو ڈھینچو کرتا ہے۔ دو طرح کی آوازیں نکلتی، ایک آواز اندر جب سانس کھینچتا اور ایک آواز جب باہر کو سانس پھینکتا ہے، دو آوازیں نکلتی ڈبل۔ اس کو کہتے ہیں زفیر اور شہیق۔ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر فرمایا اہل جہنم کے بارے میں، لہم فیہا زفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر کیا فرمایا؟ ان جہنمیوں کے منہ سے آوازیں نکلیں گی گدھے کی طرح۔ اللہم احفظنا، اللہ اپنی عافیت میں رکھے۔ ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں اللہ کی عافیت کی ہمیں آپ کو ضرورت ہے۔ بال بچوں میں عافیت، جسم میں عافیت، دکان میں عافیت، تجارت میں عافیت، سونے چاندی کے اندر عافیت،
بیوی کے اندر عافیت، مال کے اندر عافیت، زیورات کے اندر عافیت، باغ و بہار کے اندر عافیت، اگر اللہ نقصان کر دے تو پھر کوئی روک سکتا ہے؟ سب بے بس ہیں۔ ابھی کیا ہوا پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا جو اس کا علاقہ ہے، جو پہلے صوبہ سرحد کہلاتا تھا، جس کی راجدھانی پشاور ہے، جس کی راجدھانی، اتنی بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پر، اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کہ کئی ہزار مکانات تو پانی کے اندر بہہ گئے اور سینکڑوں آدمی مر چکے، اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ بارش کرو کیا کرو، کس سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ لہذا اللہ کے سامنے تو پہلوان صاحب جھولی پھیلا سکتے ہیں، جھولی کے علاوہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو تواضع ہونی چاہیے، عاجزی۔ اللہ کو ہماری عاجزی بہت پسند ہے۔ جیسے ایک آدمی نیک عمل کرنے والا تھا، بڑا اس کو غرور تھا اپنے اوپر۔ ایک آدمی بدمعاش تھا بیچارہ، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ اللہ کرتا تھا، یا اللہ میرے تیری شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، کبائر بھی کیے ہیں، صغائر بھی کیے ہیں، بڑے گناہ بھی کیے ہیں، چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں، اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو وہ جو نیک آدمی تھا، کرتا پاجامہ بھی اور اتنی بڑی داڑھی بھی اور ساری چیزیں جی، اس کو بڑا غرور تھا اپنی نیکی کے اوپر، کہتا تھا جنت میں میں جاؤں گا، تو بدمعاش ہے، بدمعاش تو نہیں جائے گا۔ تو وہ کہتا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے، اور اللہ یہ فرماوے ہے 28ویں پارے میں سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کسی اور کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اللہ ساتھ ہو گیا تو اب کسی دوست کی مدد کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا وہ جو کہتا تھا کہ میں بہت نیک ہوں، اس کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیدھا جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اس نیک آدمی کو جو ظاہر میں نیک تھا لیکن دل میں تکبر بھرا ہوا تھا، دل میں بڑائی بھری ہوئی تھی، اس کو تو جناب وہاں ڈال دیا۔ اور وہ جو عاجز بنتا تھا، استغفار کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا تھا کہ میری تو قضا نمازیں بھی بہت ہیں پروردگار، اس درمیان میں اگر مجھے موت آ جائے تو مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ اللہ نے اس ظاہری بدمعاش کو سیدھا جنت کے اندر بھیج دیا۔ پوچھا فرشتوں نے کہ پروردگار یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو نیک بنا پھرتا تھا، اس کے دل میں تکبر تھا، بڑائی، کہ جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں، جیسے یہودی کہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم نے اگر میرے اوپر ایمان قبول نہیں کیا تو تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ قرآن نے اس کو نقل کیا پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر، اور فرمایا اللہ نے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہتے تھے ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف 40 دن۔ کتنے دن؟ ابے 40 دن کیوں؟ تم تو اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں چلے گئے تو جلا کے بھون کے خاک کر دے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، توبہ، کہ ہم آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔
چونکہ ہم نے گائے کے بچڑے کی 40 دن پوجا کی تھی، وہ غلطی ہے ہماری، لہذا ہم 40 دن کے لیے جائیں گے جہنم کے اندر اگر گئے بھی، ورنہ تو جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا تم ہی جاؤ گے سب سے پہلے، تم یہودی ہو، تم نے اللہ تعالیٰ سے بڑی بغاوت کی، ہر زمانے کے اندر بغاوت کی، ہر زمانے کے اندر عداوت سے کام لیا، تم نے ہر نبی کو ستایا ہے، ہر نبی کو ستایا ہے۔ زیادہ اللہ نے اس کو بدماش کو کہاں بھیج دیا؟ جنت کے، تواضع کی وجہ سے، بندے کی عاجزی کی وجہ سے۔ اس نے سرکار نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو آدمی بھی اللہ کی خاطر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ اس کو لوگوں کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں، انبیاء کی نگاہ میں، نبیوں کی نگاہ میں، رسولوں کی نگاہ میں بڑا کر دے گا۔ سارے لوگوں کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جائے گی کہ یہ آدمی اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے۔ خیر، یہ بات تو بیچ میں آ گئی، تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اگر میں اللہ کا ولی بن گیا تو سبحان اللہ بات ہی بہت بڑھیا ہو جائے گی۔ تو کہنے لگا وزیر سلامت ساتھ چلنا ہے، ہمارے ملک میں گدھا جو ہے میں اس کی کمر پر بیٹھ کر آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ چنانچہ وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت پہلے میں بیٹھوں گا، ہر کام میں شروعات میں ہی کرتا ہوں، بعد میں آپ سے کرواتا ہوں۔ اچھا بھائی تو ہی بیٹھ جا۔ تو وزیر جب بیٹھا تو بیٹھتے وہ تو اللہ کا ولی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ بھائی اللہ کا ولی تو میں ہو گیا، لیکن مجھے تو قبر کے اندر جتنی بھی مردے ہیں سب نظر آ رہے ہیں، سب نظر آ رہے ہیں، کسی کو نظر ہی نہ آتے۔ میں بیٹھا گدھے کے اوپر تو قبر کے حالات مجھے معلوم ہو گئے، میں جس قبر کے اوپر تم چاہو گے مجھے لے چلو، میں بتا دوں گا کہ مردہ کیا کر رہا ہے، مردہ لیٹا ہے، بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، قبر کے اندر کے حالات۔ بادشاہ کہنے لگا میں بیٹھتا ہوں۔ بادشاہ بیٹھا، میں بھیڑ لگ گئی، وہ تو بادشاہ سلامت آ گئے بھائی۔ اگر بھائی کوئی منتری کسی جگہ چلا جائے تو بھیڑ لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ ہیلی کاپٹر سے کوئی آتا ہے تو بچے نکل کے شور مچاتے ہیں جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہاں عجیب انخا چیز سمجھتے ہیں بچے، ہوائی جہاز آ جائے تو یعنی گھر کی عورتیں تک باہر آ جاتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت جب بیٹھے تو کہنے لگے کہ میرا دل نور سے بھر گیا اس گدھے پر بیٹھ کر، اور میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جنت میں کون کون جائے گا۔ مجھے جنت دکھائی دے رہی ہے، مجھے جنت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ہے جاہل مسلمانوں کا حال، جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتے، جو اس طرح کے پروگراموں میں آ کر نہیں بیٹھتے۔ ہمارا نوجوان طبقہ تو پہلوان صاحب بگڑ چکا، پوری طرح بگڑ چکا، ہر طریقے سے بگڑ چکا، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ اب آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، جب پیڑ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اکھاڑ کر دوسری جگہ نہیں لگ سکتا، اس کو تو آرے سے کاٹنا پڑتا ہے، اور جب تنا ہوتا ہے تو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دو، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ بچے کی جو عمر ہوتی ہے اس کے دل کی تختی کا کاغذ بالکل کورا ہوتا ہے، جو لکھ دو گے بچہ اسی کو یاد کر لے گا۔ اب جب ماں اس طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار رہی اور باپ اس طریقے سے زندگی نہیں گزار رہا تو اولاد تو بگڑے گی نا۔ بولو بھائی بگڑے گی کہ نہیں؟ پھر اس کا دوش اولاد کو دینا، ارے کبھی اللہ کے ولیوں کے پاس بھی لے جایا کرو، کبھی اپنی اعلیٰ اولاد کو سمجھا کر اس طرح کے پروگرام میں لے آیا کرو تو بات تو سمجھیں گے۔ دیکھو مقابلہ کر سکتے ہو علم کے ذریعے، کائے کے ذریعے؟
جب علم کا ہتھیار آپ کے پاس ہوگا تو کیسا ہی باطل فرقہ آ جائے، ہر ایک کا جواب تیڑ دے گو، تیڑ، ادھر سوال ہوا ادھر جواب، ادھر سوال ہوا ادھر جواب، گمراہ نہیں ہو پاؤ گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اور اس مجلس میں آنے کی برکت سے اللہ کا کرم ہوگا تو گمراہ نہیں ہوگے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کرم ہی ہوتا ہے اور آئندہ بھی کرم ہی ہوگا۔ چنانچہ فرمایا فالفارقات فرقا، حق اور باطل میں فرق کس نے کیا؟ کس نے سکھایا؟ نبی نے۔ آپ نے کلیئر فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ آپ فرما دیجئے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کھلے انچرو فرما دیجئے، اے انکار کرنے والے لوگوں، اے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے لوگوں، اللہ کی یکتائی کا انکار کرنے والے لوگوں، کان کھول کر سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جن مورتیوں کی پوجا تم کرتے ہو میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ اللہ کا ولی تو کہتا کوئی بھی ناراض ہو جائے اپنے گھر میں جا کر بیٹھے، اللہ ناراض نہ ہو۔ دور سے بولو، اللہ ناراض نہ ہو، سب سے بڑی دولت ہے یہ۔ اب کوئی ناراض ہو رہا ہونے دو یار، ہمیں تو حق بات کہنی ہے، کلیئر کہنی ہے، بالکل لگاتار کہنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر و ناظر اس کو جانتے ہوئے تمام پبلک کے سامنے۔ مجھ کو یاد آیا حق اور باطل میں فرق کرنے کے اعتبار سے، فرعون نے تو دعویٰ کر لیا تھا نا کائے کا؟ خدائی کا۔ شاباش، پتہ ہے آپ کو، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے اونچا رب ہوں، تو سارے لوگوں سے وہ سجدے کرواتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ توجہ، پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، کچھ بات حکمت والی عارفانہ، اور حضرت موسیٰ کے کہنے سے اللہ نے ان کے بڑے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ کس کے کہنے سے بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات کی حضرت موسیٰ نے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار لا ينطلق لسانی فارسل الى ہارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر۔ اللہ میری زبان صحیح طور سے نہیں چلتی، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ۔ فرعون تو بہت تڑ بولتا ہے اور میں رک کر بولتا ہوں۔ بچپن میں آگ کا انگارہ رکھ لیا تھا نا تو اس سے جیب جل گئی تھی، جس سے صاف طریقے سے بول نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تو میرے بھائی ہارون کو نبی اور رسول بنا دے۔ بہت مشہور آیت ہے 16ویں پارے کی، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔ کہ پروردگار میرے بھیا ہارون کو نبی بنا دے، میرا مددگار بنا دے، میری زبان صحیح طور سے نہیں چلتی۔ اور اے اللہ تو یوں کہوے ہے کہ فرعون کے دربار میں جا کر بات کرو، جا کر کہو کہ تم خدا نہیں ہو بلکہ اللہ ایک ہے۔
تم خدا نہیں ہو، جا کر کہو۔ تو میں کہوں کیسے، میری زبان تو چلتی نہیں۔ آ گئے احسان بھائی جی؟ تو میری زبان نہیں چلتی، تو اللہ نے وعدہ کیا، قال سنشد عضدك بأخيك، اے موسیٰ ہم تیرے بھیا کے ذریعے تیری مدد کریں گے، اس بھیا ہارون کو تیرا دست راست بنا دیں گے، سیدھا ہاتھ، اور تجھ سے وہ بہت صاف بولتا ہے۔ بولے ہاں چلوں گا تو میں آگے آگے، ہارون بھیا پیچھے چلیں گے میری مدد کے لیے۔ بولے کوئی بات نہیں، کیونکہ اصل میں نبی تو حضرت موسیٰ تھے، زبان کام نہیں کرتی تھی، لہذا کہا کہ بھیا بولے گا میری طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھو نا کتنے بڑے بادشاہ سے مقابلہ، واقعی ایمان کی طاقت جس کو مل جائے نا، قسم بخدا کسی مائی کے لال کے سامنے جھک نہیں سکتا، وہ لات مار دے گا پیسے پر، لات مار دے گا جائیداد باغات پر، وہ بکنے والا مولوی نہیں ہوگا، وہ بکنے والا مفتی نہیں ہوگا، وہ 12 آموں کے اوپر لات مار دے گا، کتنا ہی سونا چاندی دے دو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اللہ والوں کا حال ہی قسم بخدا قرآن میں ایسے ہی ہے، وہ بکنے والا مولوی نہیں ہوگا، حق بات کہے گا، پورے دلائل متینہ کے ساتھ کہے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اچھا بھائی چلو ہارون کو نبی بنا دیا۔ یہ دونوں بھائی جو تھے نا، 3 قول ہیں اس بارے میں، یا تو دونوں بھائی سگے تھے، یا دونوں بھائی باپ شریک تھے، ماں الگ الگ تھی، یا دونوں بھائی ماں شریک اور باپ الگ الگ، لیکن 3 سال کی چھوٹ بڑائی تھی۔ کتنی؟ حضرت موسیٰ 3 سال چھوٹے تھے کس سے؟ حضرت ہارون سے لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چھوٹے کو بھی آگے بڑھا دیتا ہے، اس میں کوئی بات تھوڑا ہی ہے، جب صلاحیت ہوتی۔ اور لیکن حضرت موسیٰ کے اندر جو جوش تھا، وہ جوش ہارون کے اندر نہیں تھا۔ پھسپھسا بیان، کیوں جی؟ آج کل پھسپھسے بیانوں سے اسلام کی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ ارے کتنے باطل فرقے دنیا میں کام کر رہے ہیں، کتنے باطل فرقے کام کر رہے ہیں، بوری الگ کر رہے ہیں، قادیانی الگ کر رہے ہیں، روافض الگ کر رہے ہیں، کتنے باطل فرقے۔ جب تک جوشیلا بیان نہ ہو سامنے والا جھکتا نہیں۔ تو اتنا جوش تھا حضرت موسیٰ نے کہ ملک الموت کو تھپڑ مار دیا تھا پہلوان صاحب، وہ آیا تھا روح نکالنے کے لیے، تیڑ سے تماچا دیا، اتنا جوش تھا۔ اور آیا تھا چھت کے اوپر سے، کون؟ ملک الموت۔ حضرت موسیٰ کسی کام میں مشغول تھے، آیا تھا انسان کی شکل میں، تو کہنے لگے بھائی تو کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ بنا اجازت کے کیسے داخل ہوا؟ اچھا بات تو صحیح تھی حضرت موسیٰ کی، بنا اجازت کیوں داخل ہوا؟ ابے دروازہ کھٹکھٹا دیتا، دستک دے دیتا، یار اجازت تو لے لیتا، تو اوپر سے آدم کا، اور مجھے بھی تو نے یار ڈرا دیا۔ تو ملک الموت کے جو تماچا مارا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا بخاری شریف کے اندر، ایسا کھینچ کے تماچا مارا کہ ملک الموت کی آنکھیں پھوڑ دی، ملک الموت کی وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار کس آدمی کے پاس بھیج دیا آج، اس نے تو تیڑ سے تھپڑ مارا، میرے آنکھ پھوٹ گئی، میں تو لاکھوں کے پاس چلا گیا، کروڑوں کے پاس چلا گیا، کسی نے بھی مجھ سے نہیں کہا، مگر یہاں تو پٹ کے آیا ہوں، پٹ کے مارتا تو میں کیا۔ تو فرمایا پروردگار عالم نے کہ موسیٰ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آنکھ اچھی ہو گئی، وہ آنکھ
اچھی ہو گئی. اللہ نے فرمایا بنا اجازت کیوں داخل ہو گئے تھے؟ اور اوپر سے کیوں داخل ہو گئے تھے؟ کہ دروازہ بند تھا. تو دروازہ بند تھا تو کھٹکھٹاتے، ابے دستک دیتے، کنڈی بجاتے، پھر دروازے کے جب موسیٰ باہر آتے اجازت مل جاتی تو اندر چلے جاتے. یہ ایک اجتہادی بات تھی. اللہ نے فرمایا کہ اب کے نہیں ملک الموت نے کہا کہ اب کے نہیں کروں گا. پھر آ گئے، اجازت لے لی اور کہا کہ میں ملک الموت ہوں. پہلے بھی آیا تھا، تھپڑ کھایا میں نے، تھپڑ کھایا، آنکھ پھوڑ دی دیا آپ نے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے. فرمایا کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بلایا ہے، اور اللہ نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ موسیٰ سے کہنا کہ جتنے سال کی عمر چاہیے کہہ دے، سفارش کر دے، اتنے سال کی عمر بڑھا دوں گا. پھر کہا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تیرے گھر میں جو گائے پل رہی ہے اس گائے کے اوپر ہاتھ رکھ، اس گائے کے اوپر ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر بڑھا دیں گے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو جی اگر 10 بال میرے ہاتھ میں آ گئے تو 10 سال کی عمر ہو گئی بڑھتی. پھر کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ جانا تو پڑے گا، جانا تو. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا بھائی آگے جانا ہے تو ابھی لے کے چل. تو وہ جوش، وہ جو ایک مناظرانہ انداز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ودیعت ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. چنانچہ اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. جاؤ دونوں جاؤ بھیا، مل کے جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ بڑا سرکش ہو گیا. اور دیکھو جب جاؤ تو بات نرمی سے کرنا، بات سختی وقتی مت کرنا. وقت کا بادشاہ ہے، ویسے بھی عام آدمی سے بھی کوئی سختی نہیں ہوتی، وقت کا بادشاہ ہے وہ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. دیکھو یہاں 2 لفظ ہیں، یتذکر، دوسرا لفظ ہے او یخشا. یتذکر کا تعلق ہے شوق سے، کہ اپنے شوق سے خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور کلیئر مجھ خدا کو خدا مان لے. او یخشا یا میرے عذاب سے ڈر جائے. پہلوان صاحب بچہ 2 ہی طریقے سے پڑھتا، یا تو شوق سے یا ڈنڈے کے زور پر. پڑھتا نہیں پڑھتا، یا شوق ہوگا یا خوف ہوگا. تو یہاں بھی اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے. یتذکر شوق ہوگا تو آ جائے گا ہدایت پر، خدائی کا دعویٰ ترک کر دے گا. تو دونوں بھیا کہنے لگے اللہ سے قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. دونوں کہنے لگے موسیٰ اور ہارون اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے. اللہ یہ جو کہا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ کس اعتبار سے کہا؟ بشری تقاضے کے مطابق. انسان چاہے کتنا ہی نیک ہو جائے لیکن سانپ کو دیکھ کر ڈر ہی جاتا ہے. کیوں جی؟ بچھو کو دیکھ کر ڈر ہی جاتا ہے بھائی. زہریلے جانور کو دیکھ کر، شیر کو دیکھ کر ڈر ہی جاتا ہے. تبھی تو اس سے پہلے آیت میں گزرا کہ اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دو فرعون کے سامنے. لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی. کیا بن گئی تھی؟ اژدہا. پہلوان صاحب نیچے کا جبڑا زمین کے اوپر اور اوپر کا جبڑا جو تھا 20 میٹر کے اوپر تھا. اتنا بڑا منہ تھا اس کا. اس لیے قرآن نے اس کو سانپ نہیں کہا، ثعبان مبین. کیا کہا؟ ثعبان مبین، کھلا ہوا اژدہا. کبھی کوبرا سانپ دیکھا نہیں؟ دیکھا کوبرا بہت خطرناک ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جب وہ اژدہا بن گیا
کیونکہ فرعون نے نشانی مانگی تھی کہ نشانی کیا ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو اللہ نے نشانی دکھائی کہ لاٹھی ڈال دو. پھر فرمایا یہ جو اژدہا بنا ہے اس اژدہے کو ہاتھ میں اٹھا لو. اب حضرت موسیٰ ڈر گئے، اب اژدہے کو ہاتھ میں کیسے اٹھائیں بھائی، یہ تو اژدہا ہے، کاٹ لگا. قرآن نے اس کو نقل کیا، فرمایا قال لا تخف، قال لا تخف، ڈرو مت موسیٰ، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اژدہے کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، لکڑی بن جائے گی. اب لکڑی کو بنا دیا گوشت پوش کا جی، اور فرعون بھی اس کو دیکھ کر بھاگا، فرعون بھی اس کو دیکھ کر بھاگا، اور کئی دن تک پہلوان صاحب دست آتے رہے اس کو، کئی دن تک. ہاں ڈر میں آدمی کو دست آ جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی آگر کہتے نا پولیس آ رہی ہے، پولیس آ رہی ہے، تو 4 دن کا قبض ہو یا 5 دن کا کھل جاتا ہے. کتنے قبض ہو، 7 دن سے قبض ہو، پیٹ صاف نہیں ہو رہا، اچانک جب پولیس کا نام سنا تو گھبرا کر سب سے پہلے لوٹا لے کر جاتا ہے. لوٹا تو آج کل وہیں رکھا رہتا ہے. چنانچہ فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی. ہمیں تو ڈر لگتا ہے، کیا بہترین بات ہے. فرمایا قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا دونوں بھائیوں ڈرو مت، دونوں بھائیوں ڈرو مت. کیا بات اللہ نے فرمائی عاشقانہ. دونوں بھائیوں موسیٰ اور ہارون، لا تخافا، ڈرو مت. کیوں نہ ڈریں؟ جواب دیجیے آپ اللہ کے، کیوں نہ ڈریں؟ وہ بادشاہ وقت ہے اور ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ کیا سمجھے گا. فرمایا اننی معکما اسمع و ارا. دونوں بھائیوں ڈرو مت. کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا تمہارے ساتھ ہوں، میں خدا تمہارے ساتھ ہوں. اننی معکما، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن گھنٹہ مت دیکھو. اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ میں خدا ہو جاؤں کوئی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا. اننی معکما. اور اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا، فرمایا اسمع و ارا، میں ہر بات کو سنتا ہوں اور ہر بات کو دیکھتا ہوں. جب تمہارے پہنچنے کا وقت ہوگا تو جب راستے میں جاؤ گے تب بھی تمہیں دیکھوں گا، تمہاری بات سنوں گا کہ دونوں بھائیے راستے میں کیا بات کر رہے ہیں. اور جب تم فرعون کے دربار میں پہنچو گے اور بات چیت کرو گے تو وہ جو کہے گا اس کی بات کو میں خدا سنوں گا، تمہاری بات کو بھی سنوں گا، اور دیکھتا رہوں گا میں کہ کیا ہو رہا ہے شاہی محل کے اندر. کہیں دونوں بھائیوں کو جو میرے نمائندے ہیں کوئی نقصان تو نہ پہنچانے کا فرعون. ہاں یاد رکھنا اننی معکما، کیا پیارا کلام ہے، واقعی کیا محبت بھرا کلام ہے. کلیئر فرما دیا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یہ نہیں فرمایا ہے کہ موسیٰ تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ ہارون کہتے میرا کیا ہوگا، کیا میرے ساتھ نہ ہو. فرمایا نہ، تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور ساری کارروائی سنوں گا اور ساری کارروائی دیکھوں گا. لہذا وہاں جا کر حق اور باطل میں فرق بیان کیا. اس لیے میں نے اس کو بتایا کہ انبیاء کی جماعت نے حق کو الگ کر دیا اور باطل کو الگ کر دیا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو الگ کر دیا اور باطل کو الگ کر دیا. قرآن میں ہے یہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ برائی کو الگ کر دے اور اچھائی کو الگ کر دے، تاکہ اللہ باطل کی کیچڑ کو الگ کر دے اور حق کے عطر کو الگ کر دے. بھائی عطر کا
کیچڑ کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ کچھ جوڑ ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ کہاں باطل کی کیچڑ آ گئی اور یہ حق کا نور اور عطر کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ، کہ جس کی خوشبو سے تمام عالم جو ہے معطر ہو گیا، خوشبودار ہو گیا. چنانچہ فالفارقات فرقا، الگ کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، آخر میں وہ حدیث آپ کو سناتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات جلد ثانی کے آخری صفحے پر، مشکات جلد ثانی کے آخری صفحے پر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. کتنی مرتبہ کہا؟ 7 مرتبہ. اور ایک مرتبہ فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا. جس نے یعنی صحابہ کو مبارک ہو. کتنی مرتبہ فرمایا مبارک؟ 1 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ فرمایا. اور 7 مرتبہ فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، حضور کے زمانے میں تھے نہیں، جیسے ہمارا، جیسے ہم صحابی تھوڑے ہی ہیں، حضور کے امتی ہیں. فرمایا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. 7 مرتبہ. مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری سنت پر عمل کرتے ہیں، کریں گے. میری سنت پر دیکھا نہیں، صحابی نہیں ہے. اور فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایک تو اچھی بات کا مشورہ دیں گے، حکم کرنا ترجمہ مت کرنا اس کا یامرون کا، نہ، اچھی بات کا مشورہ دیں گے. وینہون عن المنکر، اور بری بات سے روکنے کی کوشش کریں گے. اور تیسری بات فرمائی کہ حق اور باطل میں فرق کر دیں گے، حق اور باطل میں. لہذا بھائی جان 7 مرتبہ مبارک ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے. اور یہ مبارکباد کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شرط لگا دی 3 صفات ہوں گی تو تمہیں 7 مرتبہ مبارک ہے. حق اور باطل میں فرق کرو گے، باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ گے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یار پہلے فضائل بیان کرو، مسائل کا ذکر ہی کیوں کرتے ہو؟ ابے فضائل تو جب ہی صحیح ہوں گے جب مسائل صحیح ہوں گے. اب ایک مسئلہ یاد آ گیا مجھے بہت کام کا. مسائل کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ نمازیں غلط پڑھو گے، نمازیں غلط پڑھو گے. توجہ، یہ مسئلہ آپ کے نظر میں پہلی مرتبہ آئے گا. جب ہم بولتے ہیں اللہ تو لام کو کھینچ کر پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو کیسے پڑھتے ہیں؟ زور سے بول کے دکھاؤ. اللہ کھینچ کے پڑھتے ہیں. نماز کے شروع میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اب جب نیت باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کہتے ہیں. اب ایک مسئلہ سنو بہت گہرا، مسائل پہ بات آ گئی، بات سے بات نکلتی تو میں عرض کرتا ہوں. فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے. نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں. وضو میں واجبات نہیں ہیں، وضو میں واجبات نہیں ہیں، مستحبات سنتیں ہیں. تکبیر تحریمہ فرض ہے، کیا ہے؟ فرض. اور فرض اگر چھٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، چاہے 1,00,000 مرتبہ سجدہ سہو کرو. نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 6. کتنے؟
نمبر 1 شروع میں اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، نمبر 2 قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نمبر 3 رکوع کرنا، نمبر 4 دونوں سجدے کرنا، دونوں سجدے کرنا، کتنے ہو گئے؟ اور نمبر 5 قرآن کی قرات کرنا، قرآن کی قرات کرنا، 5 ہو گئے۔ اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ کرنا، یعنی جس میں آپ سلام پھیرتے ہیں، جس میں آپ نماز کو ختم کرتے ہیں۔ اب سنو، تکبیر تحریمہ جو ہے پہلی اللہ اکبر وہ فرض ہے، رکوع میں جانے والی جو تکبیر ہے اللہ اکبر وہ سنت ہے، دونوں سجدوں کی جو اللہ اکبر ہے وہ بھی سنت ہے، لیکن شروع کی جو تکبیر ہے اللہ اکبر یہ فرض ہے۔ اب سنو امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے، توجہ، کسی آدمی نے اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کا لام نہیں کھینچا، اللہ کا لام نہیں کھینچا اور ایسے نیت مان لی اللہ اکبر، کیسے نیت مان لی؟ اللہ اکبر، نماز نہیں ہونے کی، چاہے لاکھ سجدہ سے ہو کرے، نماز پہلی مرتبہ سنانا اس مسئلے کو کھینچ کے پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا اللہ اکبر فرض ہے۔ بھائی اس نے کیا غلطی کر لی یار؟ نماز شروع کرنے والے نے کیا غلطی کر لی؟ اللہ فرماتا ہے غلطی یہ کر لی کہ جیسے میرا نام صحیح طور سے لینا چاہیے تھا اس نے بگاڑ کے لیا۔ کیا کیا؟ بگاڑ کے لیا، اور جب نام بگاڑ دیا جی تو میری شان میں گستاخی کر لی، اور جب شان میں گستاخی ہو گئی تو میں اس کی نماز کو قبول نہیں کروں گا۔ تو اب نیت کیسے باندھو گے؟ اللہ اکبر بول کے دکھاؤ، لام کھینچو گے یا کاٹو گے؟ بولو نا۔ ہاں، کتنے آدمی ایسے ہیں جو غلط تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی امام صاحب رکوع میں ہیں، وضو خانے سے جلدی جلدی بھاگ کے آیا، اللہ اکبر، نماز نہیں ہونے کی بھائی جان، بھاگ کے تو آیا لیکن تیری تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوئی، بیکار ہے تیرا، دوبارہ تکبیر چاہے ایک رکعت نکل جائے کوئی بات نہیں ہے، اطمینان سے چلو مسجد کے اندر، ادب کے ساتھ چلو، وقار کے ساتھ چلو۔ بعض مسجدوں میں پتھر لگے ہوتے ہیں، پیر گیلے ہوتے ہیں، آدمی جلد بازی میں دوڑتے بھاگتے گر جاتا ہے، ٹانگ میں فریکچر ہو جاتا ہے یا موچ آ جاتی ہے، تو بھاگو گے یا سکینے وقار سے؟ سکینے اور وقار سے، چاہے رکعت نکل جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اب نیت کیسے باندھنی ہے؟ اللہ اکبر، یہ لام کھینچنا ضروری ہے، اور اگر اسلام کو گرا دیا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں سکھا رہا ہوں نا، سیکھ کر جاؤ گے نا تبھی تو ہوگا۔ بولو کھینچو گے یا گراؤ گے؟ کھینچیں گے جی۔ باقی اللہ اکبر میں اگر لام جو ہے وہ اگر جلدی میں آپ سے گر بھی گیا تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ سنت کے، جب رکوع میں جاؤ تب بھی اطمینان سے کہو اللہ اکبر، جب سجدے میں جاؤ تب بھی اطمینان سے کہو اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ ضروری تھا مجھے بتانا، اور ابھی ذہن میں آیا، اللہ کے کرم سے ابھی ذہن میں آیا تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ لہذا فالفارقات فرقا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی آئے گی میرے بعد، ایک قوم ایسی آئے گی میرے بعد کہ اے صحابہ تم کو جو ثواب اللہ دیتا ہے تمہارے عملوں کا، اس قوم کو بھی تم جیسا ثواب ملے گا، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں مجھے، لیکن تمہیں جو ثواب اللہ دیتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ اب صحابہ جو تھے وہ تو حیرت و استعجاب کا مجسمہ بن گئے کہ یا رسول اللہ ایسے کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا جس کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی، جس کے اندر
یہ چیز حق اور باطل کو الگ الگ کرنا پڑے گا، اور یہ جب ہوتا ہے میرے بھائیوں جب امر بالمعروف بھی کرے اور نہی عن المنکر بھی کرے۔ جی اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، لیکن بری بات سے نہیں روک رہا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ آدمی ہم سے کٹ جائے گا۔ ابے کٹے یا کچھ بھی ہو یار، تم تو کہہ دو، حق بات کہہ دینی ہے تمہیں، کیونکہ اللہ کبھی حق بات کے کہنے سے شرماتا نہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور اس لیے فرمایا لکم دینکم ولی دین، بھیا تیرا راستہ اور ہمارا راستہ اور، اس چکر میں کہ یار یہ آدمی ہم سے کٹ جائے گا، نہیں بھائی نہیں، پیار سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھنے کے بعد بھی نہیں آ رہا تو حق بات کہہ کے ہٹ جاؤ، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ چنانچہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے صحیح طور سے کام نہ کیا میرے دین کا تو تمہیں مار دوں گا اور تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو پیدا کر دوں گا، وہ تم جیسی بدتمیز نہیں ہوگی۔ ثم لا يكونوا امثالکم، جانے دو، خلاف کٹ جائے گا ہم سے، ابے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، کیوں جی ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ودیارتھی، ایک اسٹوڈنٹ ایک مدرسے سے جاتا ہے، اللہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے اسکولوں میں مدرسوں کے اندر۔ بس آج کا سبق یہیں روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔